ایک روایت میں آتا ہے جب سحری کا وقت ہوتا ہے شوہر اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی بندی اٹھ اور اللہ کے حضور سجدہ ریزی کر لے۔ وہ رحمتوں کے بٹنے کے لمحے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، انوار اترتے ہیں ان لمحوں میں، رزق بٹتا ہے ان لمحوں میں۔ تو وہ اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سارے دن کی تھکی ہوئی خاتون اٹھ نہیں پاتی تو خیر وہ خود وضو کرنے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں بے چینی ہوتی ہے کہ یہ بھی کبھی اٹھ کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے تو کیسا اچھا لگے۔ یہ سچی محبت کی علامت ہے۔ خیر اسے خیال آتا ہے اور وہ پانی کا چلو ساتھ لیے آتا ہے اور اپنی بیوی کے چہرے پہ چھڑک دیتا ہے اور خود مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے۔ بیوی اٹھتی ہے، دیکھتی ہے میرا شوہر نماز میں ہے، اسے بھی خیال آتا ہے، اٹھتی ہے جلدی سے، وضو کرتی ہے، مصلی بچھا کے شوہر کے قریب نماز پڑھنے لگ جاتی ہے۔ ایک طرف شوہر نماز پڑھ رہا ہے، ایک طرف بیوی نماز پڑھ رہی ہے۔ سحری کے لمحے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، انوار اور رحمتوں کی برکھا برس رہی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، ریا کا شائبہ ہی نہیں، دروازے مقفل ہیں، اور کبھی سجدے میں بیوی ہے، کبھی سجدے میں شوہر ہے، کبھی وہ قیام میں ہے اور یہ رکوع میں ہے، کبھی یہ رکوع میں ہے وہ قعدے میں ہے۔ دونوں سحری کے وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے، میاں بیوی۔ حدیث پاک میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اور میری دہلیز کی باندی کس طرح میرے حضور سجدہ ریز ہیں۔ اور اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ سجدے میں کتنی رحمتیں اتر رہی ہیں، وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائیں۔ 5 گانا نماز کا شعار بنا لو زندگی میں، کبھی قضا نہ ہونے پائے، اور اگر اللہ نصیب کرے تو سحری کے سجدے بھی زندگی میں شامل کر لو۔ دیکھنا زندگی کس طرح ٹینشن فری ہوتی ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے مشکلیں، اور میاں جس وقت مشکلیں ٹلتی ہیں، جس وقت مصیبتیں زائل ہوتی ہیں، وہ لمحے تو سو کے گزار رہا ہوتا ہے۔ صبح اٹھ کے نمازی بھی ٹکریں مار کے جلدی جلدی صبح کا وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں میرے جیسے نکمے لوگ، لیکن صاحب نہیں، وہ وقت تھوڑا سا دیجئے، اس وقت میں بیٹھیے اور اللہ کے حضور سجدہ ریزیوں کا مزاج بنائیے۔ معراج النبی کا جو خاص تحفہ ہے وہ نماز ہے جو حضور لے کر آئے، اور پھر بارگاہ قدس میں جب حضور حاضر ہوئے، اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا تھا۔ 70,000 اسرار تھے، 70,000 رموز، 70,000 حکایات، اور بہت کچھ دیا۔ سب کچھ دینے کے بعد کہا محبوب یہ تو میں نے خود دیا، اب تو بتا میں تجھے کس چیز سے نوازوں، تیری اپنی بھی کوئی چاہت ہو۔ تو محبوب نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ ہم ہوتے نہ جانے ہمیں کوئی اختیار دیا جائے تو کیا مانگ لے، کوئی دولت مانگے، کوئی ثروت مانگے، کوئی شہرت مانگے، لیکن ذرا دیکھیے انتخاب، دیکھیے حضور کا، اور پھر اشش کیجیے حضور کے انتخاب پہ۔ کہا کہ محبوب آپ کی جھولی میں کیا ڈالا جائے، کیا دیا جائے؟ تو محبوب نے کیا کہا؟ بنسبتی الیک بالعبودیہ، اے اللہ ساری زندگی میں یہ کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، مجھے عبد کہہ کے پکار دے۔ میں نے سجدوں میں کہا تو میرا رب ہے، میں نے قیام میں کہا تو میرا رب ہے، میں نے طائف کے بازاروں میں، مکے کی گلیوں میں کہا تو میرا رب ہے، میں سینے حرم میں کہا تو میرا رب ہے، میرے بدن پہ اوجریاں ڈالی جاتی رہیں، میں نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ، میں نے تجھے پکارا اور پتھر برس رہے تھے، میں نے کہا تو میرا رب ہے، میں نے تجھے ہر موقع پہ اپنا رب کہہ کے پکارا، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے۔ تو اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، تو عبد کہہ کے پکارا، اور عبدیت کا عملی اظہار نماز سے ہوتا ہے۔ نماز میں جو سرور ہے، نماز میں جو لطف ہے، اور بندگی کا جو مزہ ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولایت میں جو سب سے بڑا مرتبہ ہے جو ولی کو نصیب ہو جاتا ہے، وہ مقام بندگی نصیب ہوتا ہے، وہ عبودیت کا مقام ہے جو بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ بندے کے لیے معراج ہے، اسی لیے کہا گیا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور تو وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن بندہ اس معراج کا حصہ لینا چاہے اور اس کی برکتیں سمیٹنا چاہے تو پیشانی سجدے میں رکھ کر کے اللہ کے حضور بندگی پیش کرے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حضور عجز و نیاز کے سجدے نصیب فرمائے۔ ہم جس کا جتنا دکھ بانٹ سکتے ہیں اتنا دکھ ضرور بانٹیں۔ اگر میرے ذمے ایک گھر کا دکھ بانٹنا ہے اور میں صرف اتنی استطاعت رکھتا ہوں
تو کیا معاشرے کا آسودہ طبقہ اگر اس کا عزم کر لے، آج ہم یہ بات کہتے تو ہیں کہ یہ حکومتوں کی ذمہ داری اور وہ نبھا نہیں رہی، یہ بات 100% اپنی جگہ پر ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ان کو دلچسپیاں ہی نہیں ہیں قوم اور رعایا کے معاملات سے، کیونکہ ان کا اپنا پیٹ اتنا بڑا جہنم ہے کہ یہ بھرتا ہی نہیں ہے۔ ورنہ پاکستان کو اللہ نے جتنے وسائل دیے ہیں، اگر کوئی بھی مخلص شخص آ جاتا تو آج ہمارے یہ حالات نہ ہوتے، لیکن اگر یہ حالات نہیں تبدیل ہو رہے، اور اس میں بھی قصور ہمارا ہی ہے، ہم بات کرتے ہیں لیکن ووٹ پھر ان لوگوں کو دیتے ہیں، اور اگلے سال بھی ہم ان کو دیں گے، اس سے اگلے سال ہی ان کو دیں گے، جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم یہی کرتے آئے ہیں، اور یہی میں نے دیکھا ہے، ہم عملی تبدیلی چاہتے ہی نہیں ہیں، اور جب ہم نہیں چاہیں گے تو یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط رہیں گے، ان کو رہنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری سزا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ فرمایا وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے اور نیچے سے عذاب بھیجے۔ اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہو، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نافرمان ہو۔ یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے، اور اس عذاب میں ہم پھنسے ہیں، اور اس وقت تک پھنسے رہیں گے جب تک خود نکلنے کی کوشش نہ کریں گے، اور سر دست ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ سیاست میں، دین میں ہم باتیں کرتے ہیں لیکن ہمارے رویے نہیں ہیں، کسی مخلص کے ساتھ وہ سیاست میں ہو یا دین میں ہو ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہمارا عمل، ہمارا رویہ ماں سوائے چند لوگوں کے اجتماعی طور پہ جو ہے وہ ہمارا یہ مزاج ہی نہیں ہے، اور جس کی سزا ہم کاٹ رہے ہیں۔ بہرحال جب تک یہ حالات تبدیل نہیں ہوتے اور حکومتیں اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتی تو ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنی گلی کو کیا خود صاف نہیں کر سکتے؟ اپنے گھر کو ہم صاف کر لیتے ہیں اور گلی میں پانی کھڑا ہوا ہے، تو ہم کیا گلی سے گزرنا نہیں ہے؟ تو کیا اگر محلے دار مل کے اپنی گلی کو بھی ہم بہتر بنا لیں، حکومت نہ مدد کرے ہم خود کر لیں، تو کیا ممکن نہیں ہے؟ آج صاف پانی کا مسئلہ ہے، ایک چھوٹی سی بستی کے اندر کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو فلٹر پلانٹ لگا دے اور پورا گاؤں جو ہے وہ وہاں سے صاف پانی پیے۔ بیماریاں پھیل رہی ہیں، لوگوں کے جو ہے وہ جگر خراب ہو رہے ہیں، ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر بستی میں۔ کیا مخیر حضرات ایسے نہیں ہے کہ جو ذمہ لے لیں کہ وہ ایک واٹر پلانٹ لگا دیں اور اس کے لیے پورے محلے کو آسودگی ہو جائے؟ یہ بالکل آسان ہے اور پورے ملک کے اندر ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے حصے کو، اپنے کردار کو بہرحال ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں صاف پانی کی فراہمی کے لیے کوشاں ہونا چاہیے، اپنے گلی محلے کی صفائی کے لیے کوشاں ہونا چاہیے، اپنے ماحول کو پرامن رکھنے کے لیے مختصر چھوٹی کمیٹیاں بنا کر کے اس کے لیے عملی جد و جہد کرنی چاہیے۔ ادارۃ المصطفیٰ نے اللہ کی توفیق سے جو اس سے بن پڑا ہر دور کے اندر اس نے کام کیا، جس دور کے اندر تقریریں اور خطبے بک رہے تھے، درس قرآن کے کام کا آغاز کیا، اور اللہ کی راہ کے اندر خلوص کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کا عزم کیا، اور